السلام علیکم. مائی نیم از زینب فرام کراچی. مجھے آپ سے اپنی فیملی کا ایک انسیڈنٹ شیئر کرنا تھا. میرے چاچو کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا. یہ ان کے بیٹے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا. وہ جس گھر میں رہتے تھے وہ گھر شروع سے ہانٹڈ تھا. اس میں پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی تھیں. لائک میرے کزنس کو ایک عورت دکھتی. تو ایک دن کیا ہوا کہ میری کزن سو رہی تھیں رات میں. جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہیں کہ سامنے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور انہیں بڑے گھور گھور کر دیکھ رہی ہیں. تو یہ 5 سال کی تھیں اور یہ بہت ڈری. انہوں نے کیا کیا، آنکھیں بند کر دیں. اور کافی دیر بعد جب انہوں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ باہر صحن میں، ان کے کمرے میں ایک ونڈو تھی جہاں سے صحن کا سارا صحن نظر آتا تھا. مطلب کہ ان کے صحن میں ایک درخت لگا ہوا ہے اور درخت کے بالکل برابر ہی واش روم ہے. اچھا، جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور دوبارہ سے جب انہوں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ صحن میں ٹہل رہی تھی. میری چاچی جان بہت اسٹرکٹ ہیں. وہ بچوں کو لاڈ پیار کے قائل نہیں ہیں، زیادہ لاڈ پیار نہیں کرتی بچوں کے ساتھ. تو وہ کیا کرتی ہیں کہ جب بھی کہیں جانا ہوتا وہ بچوں کو گھر میں ہی لاک کر کے چلی جاتی. تو ایک بار جب وہ بچوں کو گھر پہ اسی طرح لاک کر کے چلی گئی تھیں تو ان کے بچوں نے دیکھا کہ ایک عورت، وہی عورت جو انہیں نظر آتی تھی، وہ آئی ہے ان کے پاس اور انہیں گھور گھور کے دیکھ رہی ہے اور پھر ہنسنا شروع کر دیا اس نے. اور وہ واپس صحن میں گئی، روم سے واپس صحن میں، اور صحن سے جو مین گیٹ ہوتا ہے وہاں تک جا کر غائب ہو گئی، حالانکہ باہر سے لاک تھا. اچھا، ایک بار میرے کزن کی آنکھ کھلتی ہے رات میں تو وہ دیکھتا ہے کہ بالکل ان کے برابر میں وہی عورت بیٹھی ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ شور نہیں کرنا، چپ ہو جاؤ. تو یہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئے. پھر بخار رہا انہیں کچھ ٹائم. تو مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے گھر پر پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ہانٹڈ ہے ان کا گھر، تو بھی انہوں نے گھر شفٹ نہیں کیا. تو ایک بار کیا ہوا کہ میری چاچی جان ہمارے گھر پر آئیں اور بچوں کو گھر پر ہی چھوڑ کر. تو ان کا بیٹا جو تھا، وہ ان کا بیٹا ضد کر رہا تھا کہ ماما مجھے لے جائیں تایا کے گھر پر، بٹ انہوں نے منع کر دی کہ نہیں، میں نہیں لے جاؤں گی. تو وہ روتے روتے نا وہیں سو گیا اور یہ آ گئی. جب یہ واپس اپنے گھر جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں وہ سویا ہوا ہے. تو رات کا ٹائم ہوتا ہے، کھانا بنایا انہوں نے بنایا، اور پھر جب اپنے بیٹے کو جگایا اور کہا کہ بیٹا کھانا کھا کے سو جانا، تو ان کے بیٹے نے منع کر دیا کہ نہیں ماما مجھے بھوک نہیں ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے نیند آ رہی ہے. یہ کہہ کر وہ سو جاتا ہے. تو یہ لوگ کھانا وانا کھا کر جب رات کو اپنے ٹائم پہ سوتے ہیں، جب سب سو گئے تو 2:30-3 بجے کے ٹائم میرے کزن کو واش روم جانا ہوا. اس کی آنکھ کھلی اور وہ واش روم چلا گیا. اور اتفاق سے اس دن واش روم کی لائٹ بھی خراب تھی. تو وہ واش روم جاتا ہے تو کچھ دیر بعد چیخنے کی آواز آتی ہے. تو چیخ کی آواز سن کر جب پیرنٹس اٹھتے ہیں، ان کے میرے چاچا اور چاچی اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ یقین نہیں کریں گے انہوں نے جو منظر دیکھا. وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ میرا کزن جو روم کے دروازے میں لٹک رہا تھا، مطلب الٹا لٹک رہا تھا. تو انہوں نے نا، ان کے دیکھتے دیکھتے کیا ہوتا ہے کہ وہ گر جاتا ہے نیچے اور پھر ہاتھ پاؤں اس کے مڑ جاتے ہیں اور منہ سے نا جھاگ ٹائپ کا پانی نکل رہا ہوتا ہے. تو کیا ہوا، انہوں نے اس کو اٹھا کے بیڈ پہ لٹایا اور پھر فوراً سے منزل اور سورہ یاسین وغیرہ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. جب 5-10 منٹ تک پڑھتے رہے تو اس کو ہوش آ گیا. اسے ہوش آیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا. تو اس نے یہ بتایا کہ جب میں واش روم گیا تھا
اور میں جب واش روم میں انٹر ہوا تو جیسے ہی میں انٹر ہوا اس کے 1-2 منٹ بعد مجھے نا ایک عجیب سی شکل کے انکل، پتہ نہیں کیا تھے، مجھے سمجھ نہیں آیا، بالکل بلیک تھے اور وہ بول نہیں سکتے تھے، مطلب کہ اشاروں سے جیسے بات کر رہے تھے. تو مجھے نظر آیا. اس کے بعد انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اس کی وہی کنڈیشن ہو جاتی ہے، دوبارہ سے وہ بے ہوش ہو گیا، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے. تو انہوں نے کیا کیا، رات کے 3 بجے کا ٹائم تھا تو یہ فوراً ہاسپٹل لے کے چلے گئے. ہاسپٹل لے کے گئے اس کو. تو جب ڈاکٹرز نے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. پھر کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے لیکن وہ بھی سارے ٹیسٹ کلیئر تھے. اس کے بعد ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ کچھ اور ہی معاملہ لگتا ہے، آپ انہیں لے جائیں. پھر یہ لوگ لے کر آتے ہیں ایک اسکالر کے پاس، مذہبی اسکالر کے پاس یہ لے کر آتے ہیں. وہ انہوں نے جب انہیں دیکھا اور انہوں نے بتایا کہ یہ جب واش روم گیا ہے تو وہاں جن، جو آپ کے گھر پہ جو مخلوق رہتی ہے، کوئی بھی نام لے لیں، جن، بھوت، کچھ بھی، تو ان کا جو بچہ تھا وہ کھیل رہا تھا واش روم میں. تو اس کا پاؤں اس بچے پر آیا ہے جس کی وجہ سے وہ مر گیا. جیسے ہی وہ مرا ہے تو انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے جان سے مار دیں گے. تو یہ پریشان ہو گئے سب. انہوں نے کہا کہ آپ کچھ کریں. تو انہوں نے کوئی پانی وغیرہ دم کر کے دیا کہ انہیں پلا بھی دیجیے گا اور گلے کے لیے تعویذ دیا. لیکن اس سب سے بھی تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا فرق ہوا، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر وہی سب شروع ہو گیا. صبح ہو جاتی ہے اور پھر سارا دن اسی حالت میں کہ کبھی ہاسپٹل میں، کبھی کسی مولوی صاحب کے پاس لے کے جا رہے ہیں، کبھی مسجد امام کے پاس لے کے جا رہے ہیں. لیکن انہوں نے بھی یہی بتایا کہ جو امام صاحب تھے کہ انہوں نے پاؤں رکھ دیا ہے تو وہ مر گئے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اسے مار دیں گے، ان کے جو پیرنٹس کہہ رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے گردن پہ نشان پڑ کے ان کے نا، جیسے انگلیاں چھپی ہوئی ہیں، جیسے کسی نے گردن بہت زور سے اگر ہماری کوئی گردن دباتا ہے تو پھر نشان پڑ جاتے ہیں انگلیوں کے، ہمارے فنگرز کے جو ہوتے ہیں فنگرز. تو ان کے فیس پہ بھی تھپڑ کے نشان، اگر کوئی بہت زور سے مارتا ہے تو گال پہ نشان پڑ جاتا ہے. تو ایسے نشان پڑنا شروع ہو گئے. دن بھی گزر گیا، پھر رات ہوئی تو اسی طرح سے وہ پڑھتے رہے سبق وغیرہ، لیکن انہیں نا کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا. رات کے 2 بجے یا 2:30 بجے کے ٹائم کیا ہوتا ہے، ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہوتی ہے. تو ہاسپٹل لے کے پھر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو اب ماما لوگوں کو دن میں پتہ چلا تھا تو یہ لوگ چلے گئے تھے، بابا وغیرہ، تو ہمیں لے کے نہیں گئے تھے. لیکن جب ہمیں ان کی ڈیتھ کی خبر ہوئی تو پھر ماما مجھے بھی لے کے گئیں. تو مجھے وہاں لے کے گئیں تو جب میں نے دیکھا کہ ہاتھ ان کے مڑے ہوئے تھے، پاؤں بھی مڑے ہوئے تھے اور آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور اتنے نشان پڑے ہوئے تھے، اتنے جیسے نیل نہیں پڑ جاتے اس طرح سے، تھپڑوں کے نشان، گلا دبانے کے بالکل واضح بالکل نظر آ رہے تھے. اور پھر اچھا، اب مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جب مطلب وہ مر بھی گئے ہیں، وہ مر گئے میرے کزن، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو جن تھے وہ انہیں اور مار رہے تھے، مرے ہوئے کو بھی مار رہے تھے، نہیں چھوڑ رہے تھے. ساری رات مطلب 2:30-3 بجے اگر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو فجر کے ٹائم، فجر کی جیسے اذان ہوئی تو جا کر ان جنہوں نے اس کو چھوڑا، ادروائز وہ مارتے ہی رہے تھے کنٹینیوسلی. کیونکہ جب ان کی مٹھیاں ان کی اتنی سخت تھیں کہ ماما کھولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن نہیں کھول رہے تھے، ان کے پاؤں سیدھے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، نہیں ہو رہے تھے، ان کی آئیز بند کر رہے تھے لیکن نہیں ہو رہی تھی. تو جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی میرے سامنے، میں بھی دیکھ رہی تھی اس کی حالت دیکھ کر، تو میں بہت خوف زدہ ہو گئی. تو میں بہت رو رہی تھی ڈر کے، مجھے بہت خوف آ رہا تھا. ابھی بتاتے ہوئے بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. تو فجر کی اذان
ہوئی، اللہ اکبر جیسے ہی ہوئی، خود بخود اس کی آئز کلوز ہو گئیں اور ہاتھ پاؤں سیدھے ہو گئے۔ اچھا، جب انہیں غسل دیا گیا تو پھر جنہوں نے غسل دیا میرے بابا بھی تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ان کی کمر پر بھی نا تھپڑوں کے نشان تھے، مطلب کہ پورا ہاتھ چھپا ہوا تھا، جیسے کہ ان کے گال پہ اور گردن پر، اسی طرح ان کی کمر پہ بھی ہاتھ چھپے ہوئے تھے۔ تو ہمیں بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ ٹائم بعد انہوں نے وہ گھر شفٹ کر دیا، بٹ پھر کیا فائدہ گھر شفٹ کرنے کا جب جان ہی چلی گئی؟ اگر وہ تھوڑا پہلے کر لیتے تو یہ سب نہ ہوتا۔